الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا روافض اور خوارج و نواصب کے مقابلہ میں امتیازی عقیدہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار علیہ مردوان اور حضور کے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کو قرآن و سنت کی روشنی میں فرض سمجھتے ہیں۔ ہم صحابہ علیہ مردوان کا دفاع بھی کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا دفاع بھی کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے بے اعتدالی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے اہل بیت کی شان میں تنقیص کی جائے، یا اہل بیت اطہار علیہ مردوان کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی تنقیص کی جائے۔ یہ اہل سنت کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہم ان دونوں ہستیوں کا ادب و احترام کرنے والے، ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھنے والے، اور ان دونوں ہستیوں کا دفاع کرنے والے ہیں۔ صحابہ کے دفاع میں اہل بیت کی شان میں تنقیص نہیں کرتے، اور اہل بیت کے دفاع میں صحابہ کی شان میں قطعاً کوئی تنقیص کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو عقائد مجمع علیہ اور متفق علیہ عقائد ہیں، قرآن و سنت کے مجموعی دلائل سے جو ثابت ہیں، ان مجموعی دلائل سے ثابت ہونے والے مجمع علیہ عقائد، ان کے مقابلہ میں اگر کوئی ضعیف روایت آتی ہے تو اس ضعیف روایت کو ہم قبول نہیں کرتے۔ لیکن اگر محض صحابہ یا اہل بیت کی فضیلت اور ان کے مناقب میں کوئی ضعیف حدیث بھی آ جائے تو تب بھی اس ضعیف حدیث کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور یہ محدثین کا طریق ہے۔ 2 درجن کے قریب محدثین کے حوالہ جات اس سلسلہ میں بندہ نچیز پیش کر سکتا ہے۔ ایک حوالہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکار کے صفحہ نمبر 16 سے بیان کرتا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال العلماء من المحدثین والفقہاء یجوز و یستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا، واما الاحکام کالحلال والحرام والبیع والنکاح والطلاق فلا یعمل الا بالحدیث الصحیح اب الحسن۔ فرماتے ہیں کہ علماء محدثین اور فقہاء کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ فضائل اعمال میں ترغیب و ترہیب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا بھی جائز اور مستحب ہے، جب تک وہ موضوع نہ ہو۔ فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں، مناقب میں، البتہ جہاں تک تعلق احکام کا، وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ فَلَا يُعْمَلُ إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوِ الْحَسَنِ۔ باقی رہ گئے احکام، جیسے نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، حلال و حرام کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر حدیث کا صحیح ہونا یا کم از کم حسن ہونا ضروری ہے۔ باقی یہ محدثین، جمہور محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں، مناقب میں، زہد میں، قصص میں، اخلاق میں، رقاق میں، آداب میں، ان چیپٹرز اور ابواب میں اگر ضعیف حدیث بھی آ جائے تو اس حدیث کو بیان کرنا اور فضائل کو اور مناقب کو ذکر کرنا یہ جائز اور مستحب ہے۔ تو یہی ہمارا اہل سنت کا منہج ہے، صحابہ اکرام علیہ مردوان کے حوالے سے بھی اور اہل بیت اطہار علیہ مردوان کے حوالے سے بھی۔ کچھ دن پہلے ایک بیان کے دوران ائمہ اہل بیت کی فضیلت اور ان کے مناقب کا بیان کرنے کے لیے میں فیصل آباد کے علاقے میں بیان کرنے کے لیے گیا، تو سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں نے اپنا موضوع سخن بنا کے تو ائمہ اہل بیت کی فضیلت اور شان اس میں نے بیان کی۔ تو اسی سٹیج پر چند دن بعد ایک خطیب صاحب نے بیان کیا، اور انہوں نے اس بات کا بڑی شد و مد کے ساتھ رد کیا، اور انہوں نے کہا کہ سورہ شورا کی جو آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کا مودت قربا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر کچھ اشکالات اور انہوں نے اعتراضات اٹھائے،
وہاں کے جو ہمارے میزبان تھے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر الحسن مدنی صاحب، انہوں نے بعد میں میرے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کے بعد خطیب صاحب نے جو بیان کیا، ہمارے جو سامعین ہیں، ہمارے لوگ بہت متنفر ہوئے، بزن ہوئے اور بڑی ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے۔ آپ اس سلسلہ میں اس آیت کے حوالے سے جو تفسیر ہے، اس میں جو مفسرین کے تفسیری اقوال ہیں اور اس میں اہل سنت کا جو نقطہ نظر ہے اس کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیں۔ تو اس سلسلہ میں یہ بات پیش نظر ہے کہ قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کی تفسیر کے حوالے سے جب ہم تفاسیر سے صحابہ، تابعین اور مفسرین کے اقوال کو دیکھتے ہیں تو اس آیت کی تفسیر میں 3 اقوال موجود ہیں۔ ایک قول الا المودۃ فی القربیٰ، پہلے ترجمہ سن لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے نبی تم کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر قرابت میں محبت، مگر قرابت میں محبت۔ اب اس میں 3 تفسیری اقوال موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ المودۃ فی القربیٰ سے کیا مراد ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اس میں یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مودت فی القربیٰ سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی آپ قریش والوں کو کہہ دیں کہ میں اس تبلیغ رسالت و تبلیغ دین پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر قرابت میں مودت، یعنی تم قرابت میں مودت اختیار کرو، میرا تمہارے ساتھ خونی اور رحم کا رشتہ اور تعلق ہے، تم نے اگر اس تبلیغ رسالت کے اوپر میری مدد نہیں کرنی، میرے ساتھ معاونت اور نصرت نہیں کرنی، تو تم میری مخالفت بھی نہ کرو اور میری دشمنی بھی نہ کرو، کم از کم تم اپنے اس رشتے اور اپنے اس تعلق کا لحاظ تو کرو نا۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر حضرت سعید ابن جبیر سے اور دیگر اور تابعین سے بھی منقول ہے، اور اس کے اوپر کچھ ضعیف قسم کی روایات بھی موجود ہیں، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت حضور کی آل کی قرابت کا حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی کہہ دو میں تم پر اس تبلیغ رسالت پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر تم میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا، میرے قرابت داروں سے تم ان سے مودت اختیار کرنا۔ اور تیسری تفسیر اس میں یہ ہے، الا المودۃ فی القربیٰ کی تفسیر یہ ہے کہ تم نیک اعمال اختیار کرنا اور قربت کے جو اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، اچھے عمل ہیں، ان کے ساتھ مودت کرو، ان کو اختیار کرو اور اللہ رب العزت جل شانہ کی رضا حاصل کرو۔ تینوں تفاسیر مفسرین نے نقل کی ہیں، اور ان تینوں تفاسیر میں سے جو درمیانی دوسری تفسیر ہے امام سعید ابن جبیر جو کہ بہت بڑے عظیم تابعی ہیں ان سے، اور دیگر اس پر کچھ روایات بھی موجود ہیں، اسی تفسیر کی روح سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 کے صفحہ نمبر 421 پر لکھا اور فرماتے ہیں محبت آل اطہار کے بارے میں متواتر حدیثیں بلکہ قرآن عظیم کی آیا کریمہ ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، ان سے فرما دیجئے لوگو اس دعوت حق پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر رشتہ کی الفت و محبت، ان کی محبت بحمد اللہ تعالیٰ مسلمان کا دین ہے اور اس سے محروم ناسبی خارجی جہنمی ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ، مگر محبت صادقہ نہ روافظ کی سی محبت کاذبہ، جنہیں آئمہ اطہار فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم تمہاری محبت ہم پر آر ہوگی، اطاعت عامہ اللہ و رسول کی پھر علماء دین کی ہے، قال اللہ تعالی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہے یعنی عمراء خلفاء، اصل اطاعت اللہ و رسول کی ہے اور علماء دین ان کے احکام سے آگاہ، پھر اگر عالم سید بھی ہو تو نور علی نور، امور مباحہ میں جہاں تک نہ شرعی حرج ہو نہ کوئی ضرر، سید
غیر عالم کے بھی احکام کی اطاعت کرے کہ اس میں اس کی خوشنودی ہے اور سادات کرام کی خوشی میں کہ حد شرع کے اندر ہو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے اور حضور کی رضا اللہ عز و جل کی رضا ہے۔ امام احمد رضا خاں محدث بریلی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں اہل بیت طہار کی محبت کا جہاں ذکر کیا تو سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کا ریفرنس دے کے آپ نے اس سے محبت اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، اور اس پر مفسرین نے جہاں تفاسیر میں گفتگو کی، علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الْمَعْنَى لَا أَطْلُبُ مِنْكُمْ أَجْرًا إِلَّا مَحَبَّتَكُمْ أَهْلَ بَيْتِي وَقَرَابَتِي۔ کہتے ہیں ایک جماعت مفسرین کی اس طرف گئی ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا إِلَّا مَحَبَّتَكُمْ أَهْلَ بَيْتِي وَقَرَابَتِي، مگر یہ کہ تمہارا میری اہل بیت اور میری قرابت کے ساتھ محبت کرنا، یعنی اس محبت کا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ اب یہاں مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہاں مستثنیٰ کون سا ہے اس آیت میں، جو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس میں استثناء کر کے مودت فی القربہ کا جو ذکر کیا گیا ہے، مستثنیٰ کون سا ہے؟ مستثنیٰ منقطع ہے یا مستثنیٰ متصل ہے؟ اگر تو یہاں مستثنیٰ منقطع مانا جائے تو پھر مودت فی القربہ تبلیغ رسالت کا اجر قرار ہی نہیں پاتا، کیونکہ مستثنیٰ منقطع وہ ہوتا ہے کہ جو مستثنیٰ منہ کے تعداد و افراد کے اندر داخل ہی نہیں تھا، اس کی جنس میں سے نہیں تھا، یعنی اس کو مستثنیٰ منہ سے خارج نہیں کیا گیا۔ اگر تو مستثنیٰ منقطع ہے تو پھر تو مودت فی القربہ یہ تبلیغ رسالت کا اجر قرار ہی نہیں پاتا، اور اگر مستثنیٰ متصل ہے تو پھر مودت فی القربہ یہ تبلیغ رسالت کا اجر پاتا ہے۔ اس صورت میں پھر اشکال یہ ہوگا کہ سورہ شعراء کی متعدد آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی اقوال کو حکایتاً ذکر فرمایا ہے۔ ہم اپنے اس تبلیغ پر، اس احکامات پہنچانے پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، ہمارا اجر تو رب العالمین کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات نے تو یہ کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی امت سے مودت فی القربہ کے اجر کا مطالبہ کریں تو اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض آتا ہے کہ آپ نے تبلیغ دین اور تبلیغ رسالت کرنے کے بعد مودت فی القربہ کے اجر کا اپنی امت سے مطالبہ فرمایا، جبکہ باقی انبیاء نے مطالبہ نہیں کیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن کی سورہ صاد کی آیت نمبر 86 میں ہے کہ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو یہاں اگر اجر کا مطالبہ مانا جائے تو ایک تو آیت کے ساتھ تعارض لازم آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات جنہوں نے اجر کا مطالبہ نہیں کیا اور نبی علیہ السلام کی طرف سے اجر کا مطالبہ ہو رہا ہے، یہ ایک اشکال لازم آتا ہے۔ تو اس کے جواب کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اجر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے اجر دنیاوی اور مادی، اور دوسرا ہے اجر روحانی اور اخلاقی۔ جو اجر تبلیغ دین اور تبلیغ رسالت پر لینا مذموم ہے، برا ہے، یعنی دین کی تبلیغ کر کے اور دین کے احکامات پہنچا کے اس پر اجر کا مطالبہ کرنا جو مذموم ہے وہ دنیاوی اور مادی اجر ہے۔ اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ روپے پیسے کا مطالبہ کرنا، ہیرے جواہرات کا مطالبہ کرنا، سیم و زر کا مطالبہ کرنا اور دنیاوی اور مادی اجر کا مطالبہ کرنا، یہ مذموم ہے۔ اب رہ گیا روحانی اور اخلاقی اجر کا مطالبہ کرنا، جیسے ایک خطیب خطبہ کے دوران بیان کرے، کسی دور دیہات کے علاقے میں بیان کرنے کے لیے جائے اور سفر کر کے بیان کرے جا کے، اور خطاب کرے اور خطاب کر کے ان سامعین سے اور آڈینس سے یہ کہے کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، میرے اس آنے کا صلہ اور اجر یہ ہے کہ تم 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ اب یہ جو 5 وقت کے نمازی بنانے کا جو اجر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ دنیاوی اور مادی اجر کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ روحانی اور اخلاقی اجر کا مطالبہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اپنی امت سے مودت فی القربہ کے اجر کا مطالبہ کیا ہے تو یہ دنیاوی اور مادی اجر نہیں ہے، بلکہ اپنی امت کے جذبہ فکر کو بیدار کرنے کے لیے اور اپنی امت کو اس بات
کی ترغیب دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس تبلیغ رسالت پر، تبلیغ دین پر میں تم سے کسی دنیاوی اور مادی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربہ، مگر میرے قریبیوں کے ساتھ مودت اختیار کرنا، یعنی مودت قربہ۔ اگر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی تفسیر کو بھی لیا جائے تو تب بھی اشتراک علت کی بنیاد پر رزلٹ اور نتیجہ وہی نکلے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کو یا مدینہ کے انصار کو یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اس میں دونوں تفاسیر اور اس کا سبب نزول اور شان نزول دونوں طرح تفاسیر کے اندر موجود ہے، کہ اس میں مخاطب کفار کے لوگ، کفار قریش ہیں، یا اس میں مخاطب مدینہ کے انصار ہیں۔ دونوں صورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ تم سے میں کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر قرابت کی مودت، قرابت کی محبت، یعنی جو تمہارا میرے ساتھ رشتہ ہے، جو تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے خاندانی، اس تعلق کا، اس رشتے کا تم لحاظ رکھو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار قریش سے یا مدینہ کے انصار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے اس رشتے اور تعلق کا لحاظ رکھو، تو یہاں علت اس رشتے اور تعلق کے لحاظ کرنے کی جیسے یہاں پائی جا رہی ہے، وہاں اہل بیت اطہار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور حضور کی اولاد کے بارے میں بھی پائی جا رہی ہے۔ جیسے حضور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے رشتے اور تعلق کا لحاظ رکھنا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے اور تعلق کا لحاظ رکھنا جیسے ان پر ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اس سے بڑھ کر ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے اور تعلق کا لحاظ رکھیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت اور مودت کو اختیار کریں۔ اور اس پر احادیث سے متواترہ موجود ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی اہل بیت کی محبت اور مودت کا درس دیا ہے۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ والخطاب علی ھذا القول لجمیع الامۃ لا للانصار، فرماتے ہیں اس آیت میں خطاب پوری امت کو ہے، صرف انصار کو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس میں تو ساری امت کو خطاب ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی مودت اختیار کریں، جیسے کہ صحیح مسلم میں، جامع ترمذی اور سنن نسائی میں سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، جو حدیث غدیر خم کے حوالے سے انہوں نے بیان کی، اور اس کا اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ جز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ تعالی فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا ڈر سناتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی تم اللہ سے ڈر کے رہنا میری اہل بیت کے بارے میں، میری اہل بیت کے ساتھ مودت اور محبت اور ان کے ساتھ پیار کرنا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو، اور میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ اہل بیت کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں یہ لکھ دیا نا کہ فرماتے ہیں کہ محبت آل اطہار کے بارے میں متواتر حدیثیں بلکہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،